السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سیرت پاک حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سنتے ہیں۔ آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا پارٹ مجھے امید ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے۔ اب آئیے چوتھا پارٹ سنتے ہیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا، آج کا انڈیا بڑا عظیم انڈیا ہے، اکھنڈ بھارت، بہت بڑی جمہوریت ہے انڈیا جو ہے۔ اتنی پاکستان نے جمہوریت میں اور وطن سے محبت میں پاکستان نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ان دونوں چیزوں میں انڈیا نے ترقی کی۔ لیکن میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو سنتے ہوئے کچھ بندے جو ہیں وہ انڈیا کے اختلاف کریں، زیادہ تر سیاستدان کریں گے۔ لیکن اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے ساتھیوں کا نام سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے انڈیا میں اور اس دور کے ہندوستان کے اندر بڑا فرق ہے۔ اس دور کا جو ہندوستان تھا وہ آج کے دور جیسا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس میں ہر راجا کی جو اپنی سٹیٹ ہوتی تھی، ریاست ہوتی تھی، وہ ایک ملک ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس دور کے معاملات کو لے کر آج کے دور کے اوپر لاگو کرنا یہ ایک عجیب سا ہو جائے گا، یہ نقصان دے گا۔ میں اتنی اتھارٹی تو نہیں رکھتا کہ میں سیاست کے اوپر گفتگو کروں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو سب لوگ تسلیم کریں گے کہ آج کے ہندوستان میں، آج کا ترقی یافتہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت، اور اگر یہ اس لیے اعتراض کریں کسی بندے کے اوپر کہ فلاں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو پھر تو انڈیا کے اوپر کئی لوگوں نے حملہ کیا ہے، بلکہ حملے پہ حملے ہوتے رہے۔ خود راجاؤں نے ایک دوسرے راجا کے اوپر حملہ کیا ہے۔ انگریز دور کے اندر دیکھ لیجئے، انگریزوں نے جب حملہ کیا تو کئی ریاستوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر دوسروں پر، راجوں پر حملہ کیا۔ تو کیا اس کے اندر ہندو لوگ نہیں مرے؟ اس کے اندر بھی ہندو لوگ مرے۔ تو آج کی جو عظیم جمہوریت ہے ہندوستان، انڈیا جو ہے، وہ پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ پرانے دور میں جو راجا ہے وہ ایک ملک ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ دوسرے سے الحاق کرے نہ کرے۔ لیکن آج کی جو جمہوریت ہے اس کا اور ہے۔ تو آج کی جمہوریت کو لے کر اس دور میں اگر آپ واپس چلے جائیں، وہ جب راجاؤں کی حکومت ہوتی تھی، تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ساری قومیں بڑی اکٹھی ہو کر رہ رہی ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انڈیا پر حملہ کیا ہے، میں ایک گزارش کر دینا چاہوں گا، تاریخ کیا کہتی ہے یا عام لوگ کیا کہتے ہیں، میں اصل چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا پر پہلے حملہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے حملہ نہیں کیا۔ ان کے جو والد گرامی، جو نانا ہیں سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے، غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلے انڈیا کے راجا جے پال نے جا کر 984 میں غزنی پر جا کر حملہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں، سلطان سبکتغین جو ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کے ابا ہیں، ان پر جا کر راجا جے پال نے 984 میں جا کے ہسٹری پڑھ لیجیے، یہ پہلا حملہ کیا۔ اور جب یہ حملہ کیا تو اس وقت حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا جو ہیں وہ بخارا میں پھنسے ہوئے تھے، اور بیٹے کو گھیر رکھا تھا ڈاکوؤں نے اور باغیوں نے نیشاپور کے اندر۔ تو یعنی بیٹا سلطان محمود غزنوی نیشاپور میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بخارا میں ان کے ابا پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں سے انڈیا سے راجا جے پال نے حملہ کر دیا غزنی میں جا کر۔ اب ان کو بخارا چھوڑ کر، وہ جنگ چھوڑ کر واپس پلٹنا پڑا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ یہ پہلا حملہ ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں میں۔ لیکن پھر بھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا نے پھر بھی مسلمانوں والا کام کیا۔ وہ کیا کام کیا کہ باوجود اس بات کے کہ راجا جے پال ہار گیا، گرفتار ہوا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن اس نے رہائی پانے کے بعد پھر راجاؤں کو ملا کر دوسری بار پھر حملہ کر دیا۔ اب پہلے تاریخ کو سن لے جائیے پلیز۔ دوسری بار پھر حملہ کر دیا۔ جب دوسری بار حملہ کرا ہے تو اب کی بار سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے پشاور کو قبضے میں لے لیا۔ کہا کہ یہ پشاور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں، تو پشاور میں میرا قبضہ ہوگا، میرا گورنر ہوگا، تو یہ میرے ملک میں داخل نہیں ہوں گے، یہی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ دوسری بار میں، اور اس بار پھر راجا جے پال کو چھوڑ دیا۔ یہ ذرا سوچتے، راجا جے پال کو دوسری بار پھر چھوڑ دیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے ابا نے۔ لیکن اب کی بار جب چھوڑا تو اب کی بار یہ کہا تھا کہ تم باج گزار بنو گے،
تم یہ چیزیں تمہیں ادا کرنا پڑیں گی. آئندہ تم حملہ نہیں کرو گے, تم اپنے ملک میں رہو, یہاں سے آگے مت بڑھنا. دیکھو یہ دوسری بار تم نے کیا, لیکن اب وہ ماننے کے بعد پھر چلا گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ دوسری بار جو اس نے حملہ کیا تھا, جب سلطان محمود غزنوی کے والد نے چھوڑ دیا, دوسری بار راجاؤں کو ملا کر 3 لاکھ پیادوں کا لشکر سوار چھوڑ کر, اور سالار مسعود غزنوی کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 60,000 فوج تھی. اب 3 لاکھ سے زائد فوج کے ساتھ 60,000 کی فوج جو ہے وہ دفاع کر رہی ہے. یہ چیز مد نظر نہیں ہے. تو راجہ جے پال نے 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ دوسری مرتبہ حملہ کی, لیکن آپ کی بار پھر چھوڑ دیا. تیسری بار پھر اس نے حملہ کر دیا, 1001 میں جا کر حملہ کیا, پشاور میں جا کر. اب سلطان محمود غزنوی کے پاس 10,000 ٹوٹل ہے, اتنی فوج. اب جب حملہ کیا ہے تو راجہ 5,000 لاشیں چھوڑ کر گیا. اب مگر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ پھر راجہ جے پال کو چھوڑ دیا, گرفتار کرنے کے باوجود چھوڑ دیا. تو کہا کہ اب تم جاؤ. اب یہ واپس جب آیا تو واپس آ کر اس نے آگ میں کود کر خودکشی کر لی اور اپنے بیٹے راجہ آنند پال کو جو ہے وہ اپنا نائب بنا دیا. لیکن پوری انڈیا کے اندر سلطان محمود غزنوی کے خلاف نفرت جو ہے یہ بکھیر گیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی صاحب سن رہے ہوں, ویسے تو ڈسکس کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی یا ان کے خاندان کا نام سنتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اس نے سوتے ہوئے اٹھ کر انڈیا پر حملہ کر دیا. نہیں, سلطان محمود غزنوی پر 3 مرتبہ پہلے حملہ ہوا. 3 لاکھ پیادہ فوج کے ساتھ حملہ ہوا ہے. دوسری مرتبہ پہلے حملہ ہوا, چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ حملہ کیا, راجہ جے پال کو چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ اس نے حملہ کیا, راجہ جے پال کو چھوڑ دیا. 3 مرتبہ چھوڑ دیا. لیکن راجہ جے پال نے مرتی دفعہ خود کو آگ میں جلا کر نفرت پیدا کر دی پوری انڈیا کے اندر, راجاؤں کے اندر, اور کہا کہ اسے مارو, اگر تم اس کو نہیں مارو گے تو پھر تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے. تو اب راجا جو تھے, اس وقت راجاؤں کا مرکز ہوتا تھا گجرات سومنات کا جو مندر ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا پر پہلے حملہ نہیں کیا, اس کے اوپر 3 مرتبہ حملہ ہوا ہے. تو جب 3 مرتبہ حملہ ہو گیا تو اب سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس جانب حملے کیے کہ جہاں راجا بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں اس دور کی بات کو کھینچ کر یہاں نہیں لانا چاہیے. آج کا جو انڈیا ہے وہ ایک بہت بڑی, دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے. انڈیا کا ہر فرد اپنے ملک سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو آج کے اور اس دور کے دونوں میں فرق ہے. تو وہ راجاؤں نے جو غلطی کی, جو کیا ہے, وہ اب آج ہم نہیں تھوپیں گے. لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سالار مسعود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قلب پر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب پر ہے, یہ حضرت یوشع بن نون کے قلب پر ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہے. انہوں نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کیے, اور پھر زندگی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ شہادت جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لی. ویسے تو ولی بنتا ہی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. ولی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد ولی بنتا ہے. لیکن وہ موتو قبل ان تموتو وہ جہاد اکبر ہے, کہ جو آدمی انسان خود سے لڑتا ہے, اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے, ہر لمحے لڑتا ہے, تلوار اٹھائے رکھتا ہے توحید کی اور اس کو مارتا رہتا ہے. وہ نفس کو ابھرنے نہیں دیتا, شیطان کو ابھرنے نہیں دیتا, اس کے وسوسوں کو چلنے نہیں دیتا, شیطان کے لشکروں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے. وہ یہ جہاد اکبر ہوتا ہے, یعنی نماز پڑھنا. تو جہاد اصغر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب حملہ آدمی پر کر دیا جائے, اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے, تو وہ دفاع کے لیے اٹھاتا ہے, اسے کہتے ہیں جہاد اصغر. ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ سیرت پاک جو حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو علامہ مختار شاہ نعیمی بہت ہی پیارے انداز میں, بہت ہی سادے انداز میں بیان کر رہے تھے, آپ نے سنا اور جانا کہ یہ جنگ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور اس کی جڑ کیا تھی. جو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کا بیانات اور سیرت پاک سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکے سب سے پہلے. اور ہاں, اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ لوگ حضور غازی پاک کی سیرت پاک سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.